شام کلبی علیہ الرحمہ یاد کیا تو ایک ایسی چیز کو یاد کر لیا جس کو عام انسان اتنے سے مختصر وقت کے اندر یاد نہیں کر پاتا، اور اگر بھولے تو ایسی چیز کو بھول گئے جس کو عام انسان بھی نہیں بھولتا۔ لکھا ہے کہ ان کے چچا ہشام کلبی علیہ الرحمہ کے چچا جب بھی ہشام کلبی سامنے آتے ان کو ڈانٹتے ڈپٹتے کہ دیکھو تم ایسی آواروں کی طرح زندگی گزار رہے ہو، کتنا اچھا ہوتا کہ تم قرآن کریم کو اپنے سینے کے اندر بسا لیتے، قرآن کریم کے حافظ بن جاتے، قرآن کریم کو یاد کر لیتے۔ ان کو غصہ آتا ہے، غصے کے اندر آ کر کے بعض مرتبہ اچھے قدم اٹھا لیے جاتے ہیں، لیکن ہماری طرح نہیں۔ غصہ آیا تو زبان سے فحش بکنا شروع کر دیا، غصہ آیا تو اللہ کا بھی انکار ہے، حدیث کا بھی انکار ہے، اور اسی طریقے سے علماء پر ایک اپنی زبان کے ذریعے سے یلغار کر دیتے ہیں، برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں تفصیل کے اندر نہیں جا رہا ہوں، بلکہ بالکل مختصر انداز میں آپ حضرات کو بتاؤں، ہشام کلبی علیہ الرحمہ نے ان کے چچا نے ان کو ڈانٹا اور عار دلائی کہ کتنا اچھا ہو کہ تم قرآن کریم کے حافظ بن جاؤ، قرآن کو اپنے سینے کے اندر بسا لو۔ اپنے آپ کو ایک کمرے کے اندر بند کرتے ہیں، 3 دن کے بعد کمرے سے باہر تشریف لاتے ہیں، پھر وہی چچا کے سامنے کھیل رہے ہیں، معصوم بچوں کے ساتھ میں اپنے کام کے اندر مشغول ہیں۔ چچا نے پھر وہی اپنی عادت کے مطابق ان کو ڈانٹنا شروع کر دیا، آڑ دلانا شروع کر دیا کہ تمہیں ابھی سمجھایا تھا کہ تم حافظ قرآن بن جاؤ، قرآن کو اپنے سینے کے اندر بسا لو، لیکن تم آواروں بچوں کی طرح ان کے ساتھ میں کھیل رہے ہو، کتنا اچھا ہو کہ تم قرآن کریم کے حافظ بن جاؤ۔ یہ ہشام کلبی علیہ الرحمہ اپنے چچا جان سے کہتے ہیں، چچا جان جب تم نے 3 دن پہلے مجھے بتایا تھا کہ کتنا اچھا ہو تم حافظ قرآن بن جاؤ، 3 دن گزرے ہیں، الحمدللہ 3 دن پہلے میں قرآن کا حافظ نہیں تھا، قرآن کریم میرے سینے کے اندر پیوست نہیں تھا، لیکن جب 3 دن کے بعد میں آپ کے سامنے آیا ہوں، اللہ کا فضل ہے 30 کے 30 پارے میرے دل کے اندر پیوست ہے۔ 3 دن کے اندر پورا قرآن حفظ کر لیا۔ اور اسی طریقے سے لکھا ہے یہ ہشام کلبی بھولے تو کس چیز کو بھول گئے جس کو عام انسان نہیں بھولتا، ہر ایمان والا جانتا ہے، ہر مسلمان جانتا ہے، جب انسان کی داڑھی بڑھ جاتی ہے تو مٹھی کو بند کر کے اس کو نیچے سے جو بال بڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کو تراش دیا جاتا ہے، ان کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ ہشام کلبی علیہ الرحمہ ان کی داڑھی ذرا بڑی ہوئی ہے، ایک ہاتھ کے اندر قینچی کو لیتے ہیں، ایک ہاتھ کے اندر مٹھی کو اور اپنی داڑھی کو لیتے ہیں، مٹھی بند کرتے ہیں۔ ضابطہ یہ ہے کہ مٹھی کے نیچے سے داڑھی کو کاٹنا ہے، لیکن ہشام کلبی علیہ الرحمہ دوسرے ہاتھ کے اندر قینچی ہے، ایک ہاتھ کے اندر داڑھی ہے، کاٹنا نیچے سے تھا۔ ہشام کلبی علیہ الرحمہ مٹھی کے اوپر قینچی چلاتے ہیں اور اس طریقے سے اپنی داڑھی کو کاٹ لیتے ہیں۔ یاد کیا تو کس چیز کو یاد کر لیا جس کو عام انسان، اتنا سا آدمی بھی اور بڑے سے بڑا آدمی بھی یاد نہیں کر سکتا، اور بھول گئے تو کس چیز کو بھول گئے کہ اپنی داڑھی کو ہی اوپر سے کاٹ ڈالا۔